بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ آخری ایام کا ذکر کیا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزع کی حالت میں تھے اور وہ انتقال فرما گئے، اس دنیا سے کوچ کر گئے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس حادثہ دل فگار کی خبر فوراً پھیل گئی اور اہل مدینہ پر کوئی غم ٹوٹ پڑا، آفاق و اطراف تاریک ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سے زیادہ کبھی اور تاریک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرط غم سے فرمایا، ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف، وفات کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش جاتے رہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا، کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام رب کے پاس تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 رات غائب رہے، ان کے پاس پھر واپس آ گئے، حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف، ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخ میں واقع اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبی میں داخل ہوئے، پھر لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رخ انور سے چادر ہٹائی اور اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موت جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ چکی۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ادھر صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اما بعد تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں مگر رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑ کے بل پلٹ جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑ کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ کا شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ صحابہ کرام کو جواب تک فرط غم سے حیران و ششدر تھے۔ انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحلت فرما چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے آیت اخذ کی، اور اب جس کسی انسان کو میں سنتا ہوں وہ اسی کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ میں نے جو ہی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، خاک آلود ہو کر رہ گیا یا میری پیٹھ ٹوٹ کر رہ گئی، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین کی طرف لڑک گیا، کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ تجہید و تکفین اور تدفین کا عمل، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہید و تکفین سے پہلے ہی آپ کی جان نشینی کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا۔ سقیقہ بن سعدہ
میں مہاجرین و انصار کے درمیان بحث و مفاشا ہوا، حجت و گفتگو ہوئی، سوال و جواب ہوا، اور بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ اس کام میں دو شنبہ کے باقی ماندہ دن گزر گیا اور رات آ گئی۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجدید و تکفین کے بجائے اس دوسرے کام میں مشغول رہے۔ پھر رات گزری اور منگل کی صبح ہوئی۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایک یمنی داری دار چادر سے ڈھکا بستر ہی پر رہا۔ گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ منگل کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ تھے: حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صاحبزادگان فضل اور قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اوس بن حولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل اور قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے۔ اسامہ اور شکران پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک رکھا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادروں ہی میں لپیٹ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ کے بارے میں بھی صحابہ کرام کی رائے میں مختلف تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی نہیں اٹھایا گیا مگر اس کی تدفین وہیں ہوئی جہاں اٹھایا گیا۔ اس فیصلے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اور اسی کے نیچے قبر کھودی، قبر لید والی بغلی کھودی گئی۔ اس کے بعد باری باری 10 صحابہ کرام نے حجرہ تشریف داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے، اور ان کے بعد بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا اور چہارشنبہ بدھ کی رات آ گئی۔ رات میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کی درمیانی اوقات میں پھاوڑوں کی آواز سنی۔